ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، سارے لوگ بولیں، اور جو شریعت کے خلاف ہوگی ہم اس سے دور ہو جائیں گے۔ اب میں ثابت کروں گا کہ عرس کرنا یہ شریعت کے موافق ہے، سبحان اللہ، لہذا اس پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ توجہ فرمائیں، دیکھیے سب سے پہلے عرس کا لغوی معنی دیکھتے ہیں کہ لغت میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو عرس کا لغوی معنی ہے شادی، اسی وجہ سے دولہا دلہن کو عروس کہتے ہیں، اور بزرگان دین کی تاریخ وفات کو بھی عرس کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے پیارے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے اور جب اس کی نماز جنازہ پڑھ کر کے قبر میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو نکیرین اس کی قبر میں حاضر آتے ہیں اور اس کا امتحان لیتے ہیں۔ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو نکیرین اس سے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، بولیے سبحان اللہ، کہ اس دلہن کی طرح سو جا کہ جس کو اس کے پیارے کے سوا کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ تو چونکہ سب سے پہلے اس دن کو نکیرین نے عروس کہا، اس لیے یہ دن عرس کہلاتا ہے، سبحان اللہ۔ یا اس لیے بزرگان دین کے تاریخ وفات کو ہم لوگ عرس کہتے ہیں کہ وہ دن وصال محبوب کا دن ہوتا ہے، جمال محبوب کے دیکھنے کا دن ہوتا ہے، کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے اور جب اس کی تجہیز و تکفین ہو جاتی ہے تو فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کے اس شخص سے کہتے ہیں کہ بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ انسان اپنے آقا کو اپنی قبر میں دیکھتا ہے، سبحان اللہ، وصال محبوب ہوتا ہے، حضور کے جمال جہاں آرا کا وہ دیدار کرتا ہے۔ بس اسی وجہ سے اس دن کو عرس کہہ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو یہ عرس کا لغوی معنی ہوا، جس لغوی معنی کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ضمن میں جو اس کی حقیقت تھی وہ بھی میں نے پیش کر دیا ہے۔ اور توجہ فرمائے، عرس کی حقیقت اختصار کے ساتھ اصطلاحی انداز میں یہ جانیں کہ عرس کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے تاریخ وفات پر اس کے نام سے قرآن خوانی کرنا، ساتھ ہی ساتھ صدقات وغیرہ کرنا، اور اس کے لیے ایصال ثواب کر دینا، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرس کہا جاتا ہے۔ اسی عرس کی حقیقت یہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو میں نے حقیقت بیان کی ہے عرس کی، یہ نہ سمجھیں کہ صرف میں نے لفاظی سے کام لے لیا ہے، نہیں میرے پیارے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے، سبحان اللہ۔ آپ توجہ فرمائیں کہ شامی جلد اول کے اندر باب زیارت القبور میں ہے، روا ابن ابی شیبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی قبور الشہداء باحد علی رأس کل حول، کہ ابن ابی شیبہ نے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی کا نام تو عرس ہے کہ قبر کی زیارت کو گئے، بس عرس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ تو حضور کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ عرس منانا درست ہے اور قبروں کی زیارت کرنا درست ہے۔ اور آگے بڑھ کر کے ذرا دیکھیں تفسیر کبیر میں، اور تفسیر در منصور کے اندر ہے کہ
کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والخلفاء الأربعة هكذا كانوا يفعلون. مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ ہر سال شہداء کی قبروں پر تشریف لے جاتے اور ان کو سلام فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے ہم لوگ بھی جب قبروں پر حاضری دیا کرتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل القبور. عزیزان گرامی وقار, تو ہمارا یہ سلام کہنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک ہے. اور سنیے, چاروں خلفاء بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. آقا بھی کرتے تھے اور خلفائے راشدین بھی جب قبروں پر جایا کرتے تھے تو سلام پیش کیا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ قبروں کی زیارت کرنا میرے مصطفیٰ کی بھی سنت ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیدنا ابو بکر کی بھی سنت ہے, سیدنا عمر فاروق اعظم کی بھی سنت ہے, حضرت عثمان غنی کی بھی سنت ہے اور حضرت مولا علی شیر خدا کی بھی سنت ہے. اس لیے میرے پیارے, ان حضرات کی سنتوں کو چھوڑنا نہیں, چاہے زمانہ شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتا رہے ادھر توجہ مت کرنا, بلکہ مصطفیٰ کی حدیث پاک کی جانب توجہ کرنا, خلفائے راشدین کے عمل کی جانب توجہ کرنا, عرس منانا, قبروں کی زیارت کرنا, یہ شرع مطہر سے ثابت ہے. اور آگے بڑھیں. دیکھیے, ہم لوگ جب عرس مناتے ہیں نا تو کچھ لوگ اسی دنیا میں بستے ہیں جو فوراً کہہ دیتے کہ یہ دیکھو یہ شرک ہو رہا ہے, یہ بدعت ہے, ناجائز ہے, حرام کام ہے. میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث پاک پیش کر دیا, خلفائے راشدین کا عمل بھی پیش کر دیا. اب قریب آ کر کے ذرا دیکھیے کہ شاہ عبد العزیز صاحب علیہ رحمت و رضوان فتاوی عزیزیہ میں فرماتے ہیں کہ عرس کے موقع پر بہت سارے لوگوں کا جمع ہونا اور ختم قرآن کریم کرنا, سبحان اللہ, اور ساتھ ہی ساتھ کھانے پر اور شیرینی پر فاتحہ کر کے حاضرین میں تقسیم کرنا, یہ قسم اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں مروج نہ تھی, لیکن اگر کوئی کرے تو حرج بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. بلکہ زندوں سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ کا وصال ہو گیا. میری والدہ مجھے بہت قریب رکھتی تھی, بہت عزیز رکھتی تھی, بڑے ناز و ادا کے ساتھ انہوں نے میری تعلیم و تربیت کا انتظام کیا تھا اور بڑی مشقتوں کے ساتھ مجھے پالا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ دنیا سے رخصت ہو چلی ہیں, تو کیا کوئی عمل ایسا ہے کہ میں کروں تو ثواب میری ماں کو ملے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا, ہاں ہاں ہے, کرو گے تم ثواب تمہاری ماں کو ملے گا. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں بتایا جائے, حکم دیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پانی ہے, یعنی کنواں کھدا دو اور اسے وقف کر دو, مخلوق خدا اس سے پانی پیتی رہے گی, فائدہ اٹھاتی رہے گی اور ثواب تمہاری ماں کو ملتا رہے گا. عزیزان گرامی وقار, پتہ یہ چلا کہ زندہ کوئی عمل کرے اور ایصال ثواب کر دے مردے کے نام تو اسے فائدہ پہنچتا ہے. جیسے میرے پیارے پے فون ہوتا ہے نا کہ ہم یہاں سے ایک رقم, متعینہ رقم موبائل میں ٹائپ کر کے جیسے ہی بٹن دباتے ہیں فوراً دوسرے کے موبائل میں پہنچ جاتا ہے. تو ہم نیک عمل کر کے جیسے ہی ایصال ثواب کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب دوسرے کو پہنچا دیا کرتا ہے. اس لیے میرے پیارے, زندہ کوئی عمل کرے تو مردے کو فائدہ پہنچتا ہے. عرس کے وقت میں یہی ہوتا ہے نا کہ قرآن خوانی ہوتی ہے,
کھانا بنتا ہے، اس پر فاتحہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو لنگر کی صورت میں کھانا کھلایا جاتا ہے، علماء کرام تشریف لاتے ہیں، نورانی بیانات ہوتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، مسائل سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ اس میں کون سی ایسی خرابی ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے ناجائز شرک بدعت کہا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں میرے پیارے، یہ درست عمل ہے، جائز عمل ہے، ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، کہہ رہے میرے بھائی عرس کے وقت میں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر ڈھول تاشے گانے بجانے یہ سارے عمل ہوا کرتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہے، وہاں لوگ رقص و سرور کی محفل قائم کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تو کیا اس کی وجہ سے عرس ناجائز ہو جائے گا؟ اگر ڈھول تاشا کی وجہ سے رقص و سرور کی محفل کچھ لوگ جو ناجائز طور پر قائم کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے عرس حرام ہو جائے تو پھر شادی بیاہ میں بھی تو گانا بجانا ہوتا ہے، بولو بولو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہاں پر بھی تو رقص و سرور ہوتا ہے، تو پھر شادی بیاہ کو بھی تم ناجائز کہہ دو کہ شادی کرنا بھی ناجائز ہے؟ یہاں نہیں کہتے، لیکن جیسے ہی بزرگان دین کے عرس کی بات آتی ہے تو فوراً ڈھول تاشے کو بنیاد بنا کر کے اسے ناجائز و حرام کہہ دیتے ہیں اور اس پر ناجائز و حرام کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ میرے پیارے، جو غلط عمل ہے وہ صدا کے لیے غلط ہے، جو شادی میں غلط ہے وہ عرس میں بھی غلط ہے۔ اس کی وجہ سے جس طریقے سے شادی حرام نہیں ہے اسی طریقے سے عرس بھی حرام نہیں ہوگا، اس کا منانا درست تھا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رہے گا۔ میرے پیارے، اور آگے بڑھ کر کے سنیے، زبدۃ النصائح فی مسائل الذبائح کے اندر ہے کہ صالحین کی قبروں سے برکت لینا۔ سبحان اللہ، ہم لوگ خواجہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ خلد آباد شریف میں کل تو مالیگاؤں والوں کا تانتا لگا ہوا تھا، ماشاءاللہ زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ان بزرگان دین کی بارگاہ میں ہم لوگ کس لیے حاضر ہوتے ہیں؟ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا ثبوت کتاب سے ہے، زبدۃ النصائح کے اندر ہے کہ صالحین کی قبروں سے برکت لینا اور ایصال ثواب اور تلاوت قرآن اور تقسیم شیرینی و طعام سے ان کی مدد کرنا یہ اچھا عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے، اس لیے یہ عمل بہرحال ہونا چاہیے۔ اور سنیے، آگے بڑھ کر کے ایک بات اور پیش کر دیتا ہوں، اس کو لوگ طنز پر محمول کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کریں۔ بھائی لوگوں کے پیر صاحب ہے حضرت علامہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت و رضوان، مکہ شریف میں جنت المحلہ کے اندر ان کا مزار پاک ہے، میں حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے اپنے فیصلہ ہفت مسئلہ میں عرس کے جواز پر بہت زور دیتے ہوئے اپنا عمل یوں بیان فرمایا ہے کہ فقیر کا مشرب اس امر میں یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیر و مرشد کی روح مبارک پر ایصال ثواب کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنیے، پھر فرماتے ہیں اول سب سے پہلے قرآن خوانی ہوتی ہے، اور اگر وقت میں وسعت ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک بھی پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ماحضر طعام کھانا کھلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی لوگوں کے پیر صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا پیچھے بھی مڑ کر کے دیکھ لیے ہوتے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کہا ہے تو ہرگز ہرگز اس قسم کی باتیں نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہوتا ہے اس سلسلے میں کہ بھائی اے سنیوں، تم کو موت کے بعد کیسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ولی تھے؟ موت کے بعد تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ ولی ہیں جن کا تم لوگ عرس کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم کہ وہ ولی ہے؟ کسی کے خاتمے پر یقین نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ وہ مسلمان مرا یا بے دین ہو کر کے مرا، پھر کسی مردے کی ولایت کیوں کر تمہیں معلوم ہو سکتی ہے؟ بڑے بڑے صالح کافر ہو کر کے مرتے ہیں، یہ ان کا اعتراض ہوتا ہے۔ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ بھئی آپ سے بھی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ
تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ فلاں مرنے والا اللہ کا ولی ہے؟ تمہارے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے کیا؟ تمہیں الہام ہوا ہے کیا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تم ان کا عرس کرتے ہو؟ اس کا جواب جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی، بولیے بولیے سبحان اللہ، جواب جاننا ضروری ہے۔ میں سناتا ہوں، جواب بتاتا ہوں، دیکھیے توجہ فرمائیں۔ زندگی کے ظاہری احکام بعد موت بھی جاری ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا علماء کرام نے کہ جو زندگی میں مسلمان تھا، موت کے بعد بھی اس کو مسلمان سمجھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کفن دیا جائے گا، اس کی تدفین کی جائے گی، میراث بھی تقسیم کی جائے گی۔ اور جو شخص زندگی میں کافر تھا، موت کے بعد نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ گور و کفن، نہ میراث تقسیم کی جائے گی۔ شریعت کا حکم ظاہر پر ہوتا ہے، فقط احتمال پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو زندگی میں ولی ہو وہ بعد وفات بھی ولی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ولی اسے کہتے ہیں جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو، شریعت پر جس کا عمل کامل طور پر ہے، سنت کے مطابق اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر عمل سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو سمجھ جاؤ سب سے بڑا ولی وہی ہے۔ لہٰذا وہ دنیا میں بھی ولی ہے، اس کی موت کے بعد بھی اسے ولی مانا جائے گا، اور اس کی قبر کی زیارت بھی کی جائے گی، اور اس کا عرس بھی منایا جائے گا۔ تو سماعت کریں کہ جو زندگی میں ولی ہوتا ہے وہ موت کے بعد بھی ولی ہوتا ہے۔ اگر محض احتمال ہی پر احکام جاری ہوں تو کفار کی نماز جنازہ پڑھ لیا کرو۔ ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہو کر کے مرا، اور مسلمان کو جو ہے بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے لے جا کر کے ادھر جلا دیا کرو، ممکن ہے کہ وہ بھی کافر ہو کر کے مرا ہو۔ تو فقط احتمال کی بنیاد پر شریعت کے احکام جاری نہیں ہوتے ہیں پیارے، بلکہ ظاہر پر شریعت کے احکام جاری ہوتے ہیں، لہذا اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ لہذا میں نے جو اعتراض قائم کیا تھا ان کا والا، اس کا جواب بھی دے دیا۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ مجھے چونکہ اپنے مرشد اجازت، جن کی تقریریں آپ نے بارہا سماعت کی ہیں، حضور اشرف الفقہا شارح کلام رضا مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ کا عرس مبارک ہے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن سب سے پہلے ان کا عرس منایا جانے والا ہے تو اس کا ثبوت پیش کر دوں۔ یہ باتیں میں نے آپ